نعمت کا انکار کرتے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی ناشکری کرتے تو اللہ رب العزت انہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرتا۔ کسی کو ایک چیخ مار دیتے تو پوری قوم تباہ ہو جاتی۔ بہرحال الگ الگ انداز سے اللہ نے ان کو ہلاک فرما دیا۔ تو اس سورے میں، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیے کہ ہم نے ان کو کتنی کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اللہ کی ہر نعمت کی ناشکری کیے، لہذا اس کی سزا ان کو ملی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک خاص بات بیان فرمائی کہ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے لیے یہ دنیا بہت سجا دی گئی ہے، بہت مرصع کی گئی ہے۔ اس میں جو رونق، جو خوبصورتی جو دکھائی دے رہی ہے، یہ کافروں کی آنکھوں میں، ان کی نظروں میں اللہ نے دنیا کو بہت سجایا ہے، اسی لیے پورے کفار دنیا کی رونق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور ایک مسلمان غریب شریف، اس کے پاس دولت نہیں، اس کے باوجود اس کا دل ہمیشہ اطمینان میں رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی تھوڑے وقت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یہ دنیا کو کافروں کے لیے سجا دیا گیا ہے، لہذا ایک مومن کے پاس اگر پیسہ نہ ہو، ایک مومن کے پاس اگر دولت نہ ہو، تو یہ مومن کبھی بھی شرمندہ اور مایوس نہ ہو، اس لیے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جس طرح ایک قید خانے میں قیدی ہمیشہ اس سوچ میں رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے یہاں سے نکل کے جانا ہے، اسی طرح ایک مسلمان بھی اس دنیا میں یہی سوچتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر قبر کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس دنیا کو کافروں کے لیے سجایا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں سجایا گیا۔ اس بات میں اللہ رب العزت نے ایک اہم حقیقت کو واضح فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک اہم آیت ہے، اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم پر ایسی مصیبت میں نہیں آئیں گی جو کہ پہلے انبیاء کرام پر آئی تھی، جو کہ پہلی قوموں پر آئے تھے؟ یعنی بغیر کسی مصیبت کے، بغیر کسی پریشانی کے تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسا تمہارا سوچنا غلط ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم مسلمان ہو تو کبھی اسلام کی وجہ سے بھی تم کو ستایا جائے گا، تم مسلمان ہو تو کبھی دین کی وجہ سے بھی تمہارے ساتھ جو ہے پارشلٹی کی جائے گی، کبھی تم کو ستایا جائے گا، تانے دیے جائیں گے، ظلم و ستم ہوگا، جس طرح کے پہلی قوموں پر یہ سب ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے بعد آدمی یہ سوچے کہ اب تو میں مسلمان ہوں، اب مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے، تو ایسا سوچنا غلط ہے، ایسا سوچنے والا یہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے بعد آدمی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ اس کے اسلام کے بہت مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ آج ہماری یہی سوچ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی، عبادت میں کمی ہے، نمازوں میں کمی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں کمی ہے، ملنساری میں کمی ہے، اس کے باوجود ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جنت فکس ہے۔ تو کبھی بھی ہم اس طرح سے پورا امید ہو کے نہیں رہنا ہے، ہمیں جہنم کا خوف بھی رکھنا ہے، جنت کی امید رکھنا ہے۔ اس طرح ہمارا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس سورے میں اللہ رب العزت نے ایک بہت پیاری بات بیان فرمائی، وہ ہے کہ اللہ کے لیے لڑنا، یہ اگرچہ کہ انسان کے دل میں لڑنا بہت انسان نفرت کرتا ہے، لڑنا، کسی کو مارنا، کسی کی گردن قلم کرنا، یہ انسان کے نیچر میں بہت برا ہے، لیکن اللہ کے لیے جب دین پر کسی پر حملہ ہوتا ہے اس کے دفاع میں ہی اسلام میں اجازت ہے، جس کو لے کر آج پوری دنیا اسلام کو بدنام کرتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا مسلمان کبھی بھی لڑنا نہیں چاہتا، مسلمان کے لیے لڑنا تو بہت ناپسندیدہ ہے، لیکن وہ اسی وقت لڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے جب اسلام کی وجہ سے اس کو مارا جاتا ہے۔ اور یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ ہر مذہب میں، ہر کنٹری میں یہ ہے کہ جب کسی کنٹری پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنی دفاع میں وار کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کا معاملہ ہے، اس سے ہٹ کر اسلام میں ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے، ایک انسان کی جان کو بچانا پوری انسانیت کی جان کو بچانے کے برابر ہے۔ پھر اس سورے میں اللہ رب العزت نے طلاق کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ طلاق آج دنیا اور خاص طور پر اسلام کے دشمن اسلام کو طلاق کی وجہ سے بھی بدنام کرتے ہیں کہ ایک ایسا مذہب ہے کہ ایک آدمی کو تو طلاق دینے کا حق ہے لیکن عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے، اس مذہب میں تو پارشلٹی ہوتی ہے، ڈسکرمنیشن ہوتا ہے، عورت کو نیچا مقام دیا گیا، آدمی کو اونچا مقام دیا گیا، اور اس میں طلاق کا سسٹم رکھا گیا ہے۔
تو بات ذہن میں رکھیں، اسلام میں جہاں پر آدمی کو طلاق دینے کا حق ہے وہیں عورت کو خلا لینے کا حق ہے، یعنی عورت بھی قاضی صاحب کے پاس جا کر خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر قاضی صاحب دیکھیں گے کہ واقعی عورت پر ظلم ہو رہا ہے اور عورت رہنا نہیں چاہتی اور شوہر مجبوری میں اس کو رکھ رہا ہے، قاضی صاحب چیک کرنے کے بعد شوہر راضی نہ بھی ہو تو قاضی صاحب دونوں میں فسخ کر دیں گے خلا کے بعد۔ تو خلا کا ایک حق اللہ نے عورت کو بھی دیا ہے۔ اور دوسری بات، آدمی کو جو طلاق کا حق دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے آدمی کو ایسا ڈومینیٹ بنا دیا کہ کبھی بھی طلاق دے سکتا ہے، ایسا نہیں۔ اسلام میں بغیر وجہ کے طلاق دینے والا بہت بڑا گناہگار ہے، اور یہ طلاق کا سسٹم اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آدمی اور عورت ہمیشہ کے لیے پریشانی میں نہ ہو۔ دوسرے مذاہب میں کیا ہے، ایک مرتبہ شادی ہو گئی، اب جنم جنم کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے اسلام میں ویسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں رہیں، اس کے بعد جب دونوں کی مزاج نہیں بن رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، تو یا تو مرد طلاق دے گا یا عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی، جسے خلا کہتے ہیں۔ یہ طلاق اور خلا اصل میں یہ آدمی اور عورت کو آزادی دینے کا نام ہے۔ دوسرے لوگ جو اس کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرتے تھے، ان لوگوں نے گہرائی سے اس طلاق کے مسئلے کو غور سے مطالعہ کیا، خاص طور پر انگلینڈ کی، برطانیہ کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے جب طلاق کے متعلق پوری دنیا میں ہنگامہ ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے طلاق کے مسائل کو گہرے انداز سے پڑھا، تو وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ طلاق کا جو مسئلہ اسلام میں ہے وہ پوری دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں۔ طلاق تو ایک بہترین آزادی ہے، جب تک ساتھ میں رہ سکتے ہیں رہیں، اس کے بعد وہ اپنے آزادی کے ساتھ الگ ہو سکتے ہیں، اس کے بعد لڑکا کسی اور سے بھی شادی کر سکتا ہے اور لڑکی کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اب بہت سے ایسے مذاہب جس میں طلاق جائز نہیں ہے، لیکن وہ مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب چھوڑ کے کورٹ میں جا کے طلاق دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندو مذہب میں طلاق دینا الاؤڈ نہیں ہے، ایک مرتبہ شادی ہو گئی، اب ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اب جب شادی ہو گئی، اب لڑکے کو معلوم ہو گیا کہ لڑکی صحیح نیچر کی نہیں ہے، یا لڑکی کو معلوم ہو گیا کہ لڑکا صحیح نیچر کا نہیں ہے، تب کیا کرنا ہے؟ تو مذہب یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی اب جدا نہیں ہو سکتے، تو وہ لوگ اپنے مذہب کی بات کو چھوڑ کے کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ ہم ڈیورس کرنا چاہتے ہیں، ہم ساتھ میں رہنا نہیں چاہتے، ہم مذہب کی کتاب کو چھوڑ کر کورٹ کے حساب سے ہم طلاق دے دیں۔ تو مطلب ان کو کچھ دیر کے لیے اپنا دین چھوڑ کے کورٹ کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، تم اسلام میں رہتے ہوئے، اسلام کو نہ چھوڑتے ہوئے تم طلاق کو دے کر اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ تو طلاق دراصل یہ ایک آزادی مہیا کرتا ہے، طلاق کسی کو جو ہے ظلم نہیں کرتا کسی پر، اس میں یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد ایک اہم بات اس میں بتائی گئی کہ ایک بہت بڑی حقیقت کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب ہو گئی۔ یعنی اسلام کی پہلے سے یہ تاریخ رہی ہے کہ مسلمان تعداد میں کم، اپنے افراد میں کم، طاقت میں کم ہونے کے باوجود ان کے دل میں، ان کے دماغ میں اللہ کا خوف تھا، بندگی تھی، اطاعت تھی، اس کی وجہ سے وہ دنیا کی بڑی بڑی فوجوں پر غالب آ گئے۔ اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک جالوت نام کا بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کی بہت بڑی فوج تھی، اس کے پاس بہت ہتھیار تھے، اس کو مارنا، اس کو شکست دینا کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ ایسے خطرناک جالوت بادشاہ کو مارنے کے لیے اللہ نے ایک شخص کو بادشاہ بنایا، اس کے مقابل میں وہ کون انسان تھے؟ وہ ایک نارمل بکریاں چرانے والے انسان تھے جن کو طالوت کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگ گئے، جا کے اس زمانے کے پروفٹ سے درخواست کی، حضرت داؤد علیہ السلام تو چھوٹے تھے ابھی، اس زمانے کے نبی سے جا کر کہا کہ ہم اس ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے کسی کو کمانڈر یا بادشاہ بنائیے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا طالوت اب تمہارے کمانڈر رہیں گے اور وہ تمہارے بادشاہ رہیں گے۔ جب لوگوں نے طالوت کو دیکھا تو طالوت اس شخص کو کہتے ہیں، اس شخص کا نام تھا جو بکریاں چراتے تھے، اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کا اونچا خاندان ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ وہ زیادہ مشہور ہے، وہ کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں؟ تو اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ کسی کو بادشاہ بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ہے علم اور ایک ہے طاقت۔
اللہ نے فرمایا کہ میں نے طالوت کو اچھا جسم دیا ہے اور طالوت کو میں نے بہترین علم سے نوازا ہے۔ اب طالوت کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، تم کو ان کو کمانڈر ماننا ہوگا، ان کو بادشاہ ماننا ہوگا، اور تم ان کے انڈر میں رہ کے جالوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا بالکل 313 افراد، جیسا کہ جنگ بدر میں 313 تھے، یہاں پر بھی 313 افراد تھے۔ یہ ہزار کی فوج، اس سے زیادہ ہزاروں کی فوج تھی، یہ 313 افراد مل کر ان ہزارے کی فوج کو ختم کر دیے۔ اس طرح سے جالوت ظالم بادشاہ کا خاتمہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، ان کے تقوی کی وجہ سے وہ بڑی بڑے ظالموں کی جماعتوں پر بھاری پڑ گئی، اس میں یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد اس سورہ کے اخیر میں اللہ نے فرمایا، جو تیسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے، کہ انبیاء کرام میں بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی تمام انبیاء کرام ایک ہی رتبے کے نہیں ہوتے، بلکہ بعض نبی کا مقام بعض سے اونچا ہوتا ہے، یہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ جب انبیاء آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو ایک انسان بھی آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو رتبے اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ہیں، ان رتبوں کو ہم کو ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ انسان رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہے تو اللہ رب العزت صبح تک اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، شیطان اس کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو آیت الکرسی کبھی بھی اپنے حصار کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے پڑھنا چاہیے۔ یہ سورہ بقرہ کی جو اخیر 2 آیتیں ہیں، ان آیتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 آیتوں کو جو آمن الرسول دوسرے پارے کے سورہ بقرہ کے اینڈ پر ہیں، آخر کی 2 آیتیں، حضور نے فرمایا تم کسی بھی مقصد سے یہ 2 آیتیں پڑھ لو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ 2 آیتیں نہایت ہی برکت والی ہیں، جو سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی چیز بیان فرمائی کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ہم سوسائٹی میں اڑوس پڑوس لوگوں سے عزت مانگنے کے لیے جائیں گے تو کوئی بھی ہم کو کچھ وقت کے لیے عزت دے گا، لیکن کبھی بھی وہ ہم کو ذلیل کر سکتا ہے۔ آپ کے سامنے نہیں کیا تو آپ کے پیچھے آپ کی غیبت کر کے آپ کو ذلیل کر سکتا ہے۔ دنیا میں اگر عزت چاہنا ہے تو اللہ سے چاہنا چاہیے۔ ذلت اگر اللہ کے سامنے جھکے بغیر دنیا والوں کے سامنے جھکیں گے، دنیا والے کچھ دیر کے لیے عزت دیں گے لیکن بعد میں پھر ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ تو ایک ہی ذات ہے جو کسی کو عزت دے سکتی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اس کی آیت میں مفسرین ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ تھا پہلے زمانے میں، وہ بڑے بڑے ظالموں کا مقابلہ کرتا تھا، یعنی بات چیت میں کسی کو بھی بڑے سے بڑے کافروں کو مات دیتا تھا۔ تو اس زمانے کا بادشاہ اس بچے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بتاؤ تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ تو اس بچے نے بہترین جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارے خدا کا چہرہ کہاں ہے؟ تو اس بچے نے کیا کیا کہ اس بچے نے ایک چراغ لگا کر بتایا کہ بتاؤ اس چراغ کا چہرہ کہاں ہے؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اس کا چہرہ کہیں بھی نہیں، یہ ہر طرف اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میرے خدا کی بھی یہی شان ہے، اس کا کسی خاص ایک طرف چہرہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قدرت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کی طاقت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ بہت سے سوالات کی بادشاہ سوالات کر رہا ہے اور بچہ بہترین جوابات دیتے جا رہا ہے، تو بادشاہ حیران ہوا۔ اور بچہ بہت ہوشیار تھا، پہلے ہی بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے سلامت بھیجنا آپ کی ذمہ داری، یعنی ایسا نہیں ہونا کہ میرے جواب سے غصے میں آ کر کوئی ختم کر دینے کا آرڈر جاری کیا جائے۔ تو پہلے ہی جیسے کہ جان کی امان لے کر درباروں میں آتے تھے، تو بچہ بھی ہوشیاری کے ساتھ وہ کیا تھا، تو بادشاہ چاہ کے بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ جو بھی سوال کر رہے وہ بچہ جواب دے رہا تھا۔ آخر میں آ کر بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ جب یہ سوال آیا تو بچے نے کہا کہ دیکھو، جب سے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اور میں جواب دیتے جا رہا ہوں، طریقہ یہ ہے، آداب یہ ہے کہ سوال کرنے والا نیچے ہونا چاہیے، جواب دینے والا اوپر ہونا چاہیے۔ آپ تخت پہ بیٹھ کے مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں نیچے ٹھہر کے آپ کو جواب دے رہا ہوں، تو یہ تو آداب نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو بہت فکر بھی، بات تو بڑی اچھی ہے، بچہ پیاری اپنے معصوم لبوں سے کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کے نیچے آئے، یہ چھوٹے بچوں کو تخت پہ بٹھایا، اس کے بعد کہا ٹھیک ہے بتائیے اب تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ تو بچے نے جواب دیا یہی کر رہا ہے، تیرے جیسے کو نیچے لا رہا ہے، مجھ جیسے کو اوپر لا رہا ہے۔ یہ خدا یہ کام کر رہا ہے کہ خدا کی یہ قدرت ہے کہ اللہ رب العزت ہر وقت اچھوں کو بلند کرتا ہے اور جو برے ہوتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے۔
تو یہیں پر ہم انشاءاللہ ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھنے، عمل کرنے اور عمل کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔